عرصہ پہلے جب ایک گناہ گار کے دل پر ناممکن لگنے والی خواہش نے دستک دی تھی تو جانتے ہو اس نے خود سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ نصیب میں حاصل کرنا ہوا تو کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہوا تو دعا سے اللہ نصیب بدل دیتا ہے۔ اکثر سوچتی ہوں کہ جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو ایک گناہ گار کے لیے بھی خدا کا در اور اس کا سہارا کتنا واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ظرف وہ تمہیں انسانوں کی طرح ماضی کے تانے نہیں دے گا کہ اب آئے ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو، گناہ کر کے آئے ہو، اب کس منہ سے آئے ہو، جاؤ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، وہ تو بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، تم آ جاؤ، وہ تمہیں بھاگ کر اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں، اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنا دیں گے۔ ایک ایسا راستہ جو پوری طرح اس قابل ہے
کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کا سارا انحصار اسی پر کر لیں اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا کا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ اور جب اس کی محبت تمہیں پورا کرے گی تو تمہارا درد ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہارے رب سے باتیں تمہارے سکون کا وہ باعث بن جائیں گی جو تمہیں کبھی ملا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مصلحتوں کو دیکھنا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں، تم لاعلم ہو اس کی اس قدر محبت سے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سب بے معنی سا لگے، تمہیں بھلے ابھی اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ تب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما نہ ہونے میں کتنی بڑی بہتری ہوتی ہے۔ تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے نا، ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہوں۔ اور پھر جب آپ ان پہ بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیے آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لے تو سب کچھ آسان ہو جائے، مگر انسان چاہتا ہے سب کچھ ویسا ہو جیسا وہ چاہ رہا ہے، مگر حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کبھی خود کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا کریں، یہ سوچ کر وہ جو کر رہا ہے بہتر ہے اور جو کرے گا بہترین ہوگا۔ اور پھر اللہ ساری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لے آتا ہے۔ جب تم اس کے فیصلوں پر اپنی خواہشات رد کر کے اس کی منتخب کردہ راہوں پر آگے چل دیتے ہو تو بس پھر وہ تمہارے راستوں کی تمام دشواریاں مٹا دیتا ہے۔ وہ تمہارے کپکپاتے ہاتھوں کو مضبوط بنا دیتا ہے اور تمہاری زخمی بے رنگ روح کو پھر سے رنگینیاں بخشتا ہے۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہماری ساری چاہتوں کا سماں ہو۔ پرفیکشن تو اسے کہتے ہیں کہ چاہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے ہمیشہ مضبوط رہے اور ہمیں سب حاصل ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔